فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے ندا کی جائے، پکارا جائے، تو چاہیے یہ کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ پوری طرح اپنی توجہ اس آیت کی طرف کر لیں، اپنی کان اور اپنے دل اس کی طرف مائل کر لیں۔ کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ان لوگوں سے یہاں خطاب کر رہا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو جہاں کہیں بھی ہمیں یہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر دیں کہ ہم سے اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ مجھے پکار رہا ہے، کیونکہ میں خود کو کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، میں نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، تو مجھے چاہیے کہ جب مجھے پکارا جائے تو میں اس کی طرف غور و فکر کے ساتھ توجہ کروں۔ یہاں دیکھیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، نمبر 1، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کن پٹی پہ کوئی گن پوائنٹ پر ایسے رکھے اور جو چاہے بلوا لے، ڈر کی وجہ سے ہم بول دیتے ہیں۔ ایک ڈر وہ بھی ہے، ایک ڈر یہ ہے کہ ہم چلتے چلتے کوئی سانپ کو دیکھ لیں تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ یہ مختلف ڈر ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ نفرت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ اور رضا کے ساتھ، دل کی رضا اور محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، فرما برداری کرنا، یہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ہے۔ اچھا، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خوف۔ اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن کے اندر بعض دفعہ خشیت آیا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آگے یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے، الم یعنی للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، خشیت میں آ جائیں۔ اللہ ان تخشع قلوبہم، دیکھیں یہاں لفظ خشیت ہے، تو تخشع قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل میں خشیت آنی چاہیے۔ اور خوف، اللہ فرماتا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہاں اللہ فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اتر جاؤ یہاں سے، اور میری طرف سے جو ہدایت تم تک پہنچے تم اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہاں دیکھیے خوف ہے، اور تقوی کے معنی بچنا۔ آپ کسی راستے سے اس طرح گزریں، جھاڑی دار راستہ ہو جس میں آپ کے دامن ان کے جھاڑیوں میں پھنسنے کا خوف ہو، آپ کے دل میں ڈر ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تنگ راستہ ہو، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اور بچتے بچاتے اس راستے سے گزریں گے۔ یہ نام ہے تقوی، کہ آپ اللہ کی محرمات، اللہ نے جو حرام کیے ہیں اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگئی بات سمجھ میں؟ تقوی کیا ہے یہ بتا دیا۔ خوف کیا ہے؟ خوف کے اندر یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر جائے اور ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ لیکن خشیت کیا ہے؟
خشیت یہ ہے کہ ایک ایمان والا اللہ سے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت سے امید کرتا رہے، اس کی محبت اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں دل کی رضا کے ساتھ اتباع کرنے کا نام خشیت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خوف اور خشیت سمجھ میں آیا، محبت و امید کے ساتھ اتباع کرنا اور ڈرتے ہوئے، اور خوف یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈر جائے اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے نافرمانیاں اور محرمات جو اللہ نے حرام کیے ہیں اس سے اپنے دامن اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بچاتے ہوئے گزارو۔ اتقوا اللہ، اچھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ وہ کل کے لیے کیسا عمل بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، لغد معلوم ہے کل کے لیے، آنے والا جو تمہارا کل ہے، تم اس آنے والے کل کے لیے جو کل ہی آ رہا ہے، جو بالکل آج سے متصل ہے، آج جو گزر رہا ہے اس سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے جو کل آنے والا ہے، تم اس کے لیے کیسا عمل کر رہے ہو، کیسا عمل بھیج رہے ہو، یہ تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ کس بات کا غور کرنا چاہیے؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر آگے دیکھیے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ، پھر اللہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس معاملے میں؟ کہ تم دیکھو کہ تم کون سا عمل اللہ کے پاس کل کے لیے بھیج رہے ہو، اس معاملے میں تم ڈرو کہ کیسا عمل اللہ کے پاس بھیج رہے ہو، کون سا عمل تم اپنے نامہ اعمال میں درج کروا رہے ہو۔ اللہ اکبر، آج معلوم ہے لکھنے کا وقت ہے، آج لکھنے کا وقت ہے، اور کل ہمیں ہماری کتاب دے دی جائے گی اور کہا جائے گا لے تو پڑھ، اپنے اعمال پڑھ جیسا تو کرتا تھا۔ اب انسان دیکھے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو جہاں اچھے اعمال ہوں گے وہاں تو پڑھ کر خوش ہو جائے گا، اور جہاں برے اعمال ہوں گے وہاں پڑھ کر غم زدہ ہوگا، وہاں خوف زدہ ہوگا، اس کے چہرے پر سیاہی آ جائے گی، اندھیرا آ جائے گا، چہرہ بے نور ہو جائے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنی نیکیاں پڑھے گا اس کا چہرہ نور سے اور خوشی سے چمک اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مفسر لکھتے رہے کہ آج لکھنے کا وقت ہے، اچھا اچھا لکھ لے کہ کل کو جب تیری کتاب تجھے دی جائے گی تو اچھا پڑھے تاکہ تو خوش ہو جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو اس بات سے، کس معاملے میں؟ کہ تم عمل کے معاملے میں کیسا عمل تم اللہ کے پاس بھیج رہے ہو، کیسا عمل تم آج لکھ رہے ہو، اس بات سے ڈرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہے ہو اور نافرمانیاں آگے بھیج رہے ہو، ایسا تو نہیں، ڈر جاؤ اس بات سے۔ تو یہاں اس آیت میں دو بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرایا گیا ہے، ایک ہی آیت میں دو بار یہ لفظ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھ پہلے، اچھا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دیکھیے دوسرا، ایک ہی آیت میں دو بار اتقوا اللہ ہے۔ پہلے ڈرو کس معاملے میں؟ عمل کے معاملے، پھر ڈرو اس معاملے میں جو بھیج رہے ہو، کیسا بھیج رہے ہو، پہلے کیسا کر رہے ہو اور دوسرا کیسا بھیج رہے ہو، دونوں معاملے میں تم ڈرو۔ اچھا، ان اللہ خبیر بما تعملون، آگے اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، چاہے تم رات کی تنہائی میں کرو، مجمع میں کرو، اکیلے میں کرو، سڑک پر کرو، دن کے اجالے میں کرو یا رات کے اندھیرے میں کرو، اللہ کو ہر لمحے کی اور ہر عمل کی خبر ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا آگے والا، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ اللہ کو بھول گئے، ان کی طرح تم نہ ہونا۔
تو اللہ کو بھول گئے تو وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی دنیا ایسی ان کے اوپر غالب ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے۔ آج دیکھ لیجئے جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کی حالت کیسی مجنون جیسی، دنیا ہے دنیا ہے دنیا، وہ اس کتے کی مانند ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ بعض کتوں کو دیکھتے ہیں ان کی زبان ہمیشہ باہر نکلتی، زبان نکلی ہو چاہے پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو، ان کی مثال ایسے ہی ہے، یہ کبھی بھی دنیا سے سیر نہیں ہوتے، کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی خواہش ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، لہٰذا حالت یہ ہوئی کہ اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے، یہ اپنے آپ تک کو بھول جاتے ہیں، یہ اپنے آپ تک کو بھلا بیٹھے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ آگے اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا کر اپنی زندگی گزارتے، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اولئک، آگے فرماتا ہے اللہ لا یستوی اصحاب الجنہ، کہ جو جنت والے وہ اصحاب النار اور جو نار والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور جنت والے ہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جنت والے بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم جنت والے بنے، اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ابھی آیت میں نے پڑھی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ تو اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کا ذکر کا اثر دل میں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اللہ کے ذکر میں کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا اب بھی میرا دل نہیں بدل رہا، اب بھی اللہ کی نافرمانیوں سے میں نہیں رک رہا، کیا اللہ کا خوف اب بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہا، کہ اللہ کے ذکر کو سن رہا ہے پھر بھی اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو زندہ کیسے کیا جائے، کیسے کون سے عمل کریں کہ یہ دل زندہ ہو جائے؟ تو اس کے سب سے بہترین عمل یہ ہے، وہ اسی آیت میں ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے۔ کلا بل رانا، ان کے دل پر رین آ گیا ہے، زنگ آ گیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے ذکر کرو، استغفار پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بخشے بخشائے سے اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب میں دنیا کے معاملات میں پڑھتا ہوں تو میرے دل پہ ہلکا سا ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک جھلی آ جاتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، بعض حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ اس ہستی کا عالم ہے جو بخشا بخشایا ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مرتبے سے بڑا کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی سی دنیا میں لگنے سے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو ہمارا صبح سے لے کے رات تک پوری دنیا میں، نماز بھی دنیا میں ہوتی ہے نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور میرے دماغ میں دنیا ہوتا ہے، دل میں دنیا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ہم عبادت کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دل کا کیا حال ہوگا، کتنا زنگ آلود ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں کس قدر استغفار کرنا چاہیے، کس قدر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے ہم بہت غافل ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایک کا لوگ ہو، نہیں کرتے ہم۔ اس کو لازم پکڑیے، یہ اللہ کا محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوا، جو اس کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے محفوظ قلعے سے باہر آ گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یہ دل کو زندہ کرنے کا بہترین سبب ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہت غور سے سنیے۔ اس میں کچھ اعمال ذکر کیے گئے اور اس عمل کا نتیجہ بتایا گیا۔ بعض عمل تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن بعض اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ وہ کیسے کیسے اور کون کون سے اعمال ہیں، غور کیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 4019 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری طرف
متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا، کہا اے مہاجروں کی جماعت، دیکھیے خطاب کرنے کا انداز دیکھیے، اے مہاجروں کی جماعت، میں 5 چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی اور فحاشی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی طاعون اور ایسی بیماریاں دیتا ہے، ایسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی۔ اللہ اکبر! کیا ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں؟ زنا، فحاشی اور عریانیت جب عام ہوتی ہے تو اللہ ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جو بیماریاں ان لوگوں نے سنی تک نہیں تھی، آج اس سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ملوث ہیں؟ کرونا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پیڑھی در پیڑھی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا بلا ہے، لیکن پوری دنیا اس سے جوجھی ہے۔ وجہ اعلانیہ طور پہ زنا اور فحاشی کا عام ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو، کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ زنا، فحاشی اور عریانیت یہ عام ہوتی ہے تو پھر اللہ اس قوم پر ایسی بیماریاں اور طاعون بھیجتا ہے کہ جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج دیکھیے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایڈس ہے، اور ابھی کرونا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی نئی نئی بیماریاں ہر سال آتی رہتی ہے۔ ایک بیماریوں کی ایک لہر ہوتی ہے، ہر سال کسی نہ کسی نئی بیماری میں ہم جوجھتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری نصیحت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم تول میں، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ غور سے سنیے، کتنی سزائیں ملتی ہیں؟ 3 سزائیں۔ کس جرم میں؟ ناپ تول کی کمی میں۔ ناپ تول کی کمی سے مراد، اس کو وسیع کیجئے، تھوڑا پھیلائیے، کیونکہ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ناپ تول کے سامان بیچ رہا ہے اور لے رہا ہے، وہیں تک محدود نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسے انچ ٹیپ سے ناپی جاتی ہیں، بعض تولی جاتی ہیں، اور بعض نہ تولی جاتی ہیں نہ ناپی جاتی ہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اجرت جس کی دی جاتی ہے، جیسے مزدوری ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو لین دین کے ہیں اس میں آ جاتے ہیں، خرید و فروخت ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ جو لین دین والا ہو، ہر شے، ہر چیز اس میں داخل ہے۔ تو لین دین کے معاملے میں، معاملات کے اندر میں جب انسان گڑبڑی کرتا ہے کہ کام پورا لیتا ہے، اجرت کم دیتا ہے، مال زیادہ لیتا ہے، اس کا سامان جو ہے کم دیتا ہے، کم تولتا ہے، یا پیسہ پورا لیتا ہے اور سامان خراب دیتا ہے، اس قسم کی جتنی بھی معاملات ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ جب معاملات میں انسان گڑبڑی کرتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، اللہ ان پر قحط مسلط کرتا ہے۔ قحط جانتے ہیں؟ عام طور پہ ہم قحط سمجھتے ہیں کہ آسمان سے بارش نہ ہو، اسی کو قحط کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بارش اتنی ہو جائے کہ فصل تباہ ہو جائے، یہ بھی قحط ہے۔ اور چیزوں کے ریٹ اتنے بڑھ جائیں، مارکیٹ میں اسٹاک ختم ہو جائے، چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، قحط ہے۔ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کا خریدنا، یہ بھی ایک قسم کا قحط ہے۔ قحط یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کا حاصل کرنا مشکل بن جائے، یہ قحط ہے۔ پھلوں کی کمی، مال کی کمی، بھوک کا آ جانا، بیماریوں کا بڑھ جانا، یہ سب قحط کی مختلف قسمیں ہیں۔ کہ آپ نے نہیں وہ آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کیسے، بھوک میں مبتلا کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور ان کے مالوں میں کمی کر کے، ان کے رزق کو تنگ کر کے ہم آزماتے ہیں۔ یہ سب مختلف قسمیں ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ معاملات کی گڑبڑی سے۔ معاملات اچھا کرو اگر قحط سے بچنا ہے۔ دوسرا اللہ کیا مسلط کرتا ہے معاملات کی گڑبڑی سے؟ اللہ روزگار کے اندر تنگی ڈال دیتا ہے۔ آج دیکھیے
اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ ایسے ہیں جو روزگار کی تنگی کے شکار ہیں۔ ہر شخص سے پوچھو کیسا روزگار ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ کمی ہے اس کے اندر، اس کے چاہت اور رضا کے مطابق نہیں ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو روزگار کی تنگی یہ وجہ بنتی ہے معاملات کے لین دین کے اندر۔ جب کوئی آدمی درست نہیں رکھتا تو اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا اور تیسری چیز کیا ہے جو اللہ مسلط کرتا ہے؟ ظالم بادشاہ جو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین چیزیں، قحط کا مبتلا ہونا اور روزگار کا تنگ ہو جانا اور بادشاہ، ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، آج یہ تینوں چیزوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ لین دین اور معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں چاہتے ہیں کہ اس سے محفوظ رہیں، لین دین اچھی کرو، زبان کے پکے بنو، وعدے کے پکے بنو، لین دین اچھی رکھو، تو یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ تو یہ تین چیزیں اللہ مسلط کرتا ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں، دو نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ جب انسان زکوٰۃ دینا بند کرتا ہے، زکوٰۃ میں کمی کرتا ہے، تو اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اور آگے حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر زمین پہ جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، تو ہم بارش کا ایک قطرہ نہ اتارتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو بارش ہو جاتی ہیں ہماری بدعمالیوں کی بنا پر، اس کے باوجود بھی، تو یہ ہمارے جو چوپائے ہیں، جو جیو ہیں، جو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بارش نہیں ہوتی۔ یہ زکوٰۃ کے اندر کمی اور اس زکوٰۃ صحیح طور پر نہ نکالنے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ تین باتیں ہو گئیں۔ اور چوتھی نصیحت آپ نے فرمایا جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ بھائی اللہ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لے، بہت اہم ہے یہ۔ آپ نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، اب آپ پہ اسلام کے سارے احکامات جو اللہ نے نافذ کیے ہیں، جو فرض کیے ہیں، آپ پر داخل ہو گئے، اور اس کے اندر کمی کرنا اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ آپ نے مان لیا یا رب میں تجھ پر ایمان لایا، اب میری زندگی تیرے حوالے ہے، تو کہے گا اٹھ تو میں اٹھوں گا، تو کہے گا بیٹھ تو بیٹھوں گا، تو کہے گا کہ یہ کر تو کروں گا، تو کہے گا یہ مت کر تو نہیں کروں گا۔ تو جتنی تیری رضا ہوگی، جیسی تیری رضا ہوگی، ویسی زندگی گزارنے کا نام ہے عہد پیمان۔ یہ ہم نے کر لیا۔ الست بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا شہیدنا، اے میرے رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے کا عہد ہم نے کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا رب نہیں مانتے یا اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ تو جب ایسا انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دشمن قوموں کو ان پر مسلط کرتا ہے۔ دشمن قومیں مسلط ہیں کہ نہیں؟ آج مسلط ہیں۔ دشمن قوموں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے سزا کے طور پر، جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ اور چوتھی چیزیں، جب امام، لیڈر یا خلیفہ، امیر جو بھی ہو، وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، اکتا نہیں رہتا، اتحاد نہیں رہتا، لوگ متفق ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں کے اندر اختلاف رہتا ہے۔ اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود لوگ بکھرے ہوئے، کیوں؟ اللہ کی اتاری ہوئی قانون کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر رہے۔ ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا لڑائی ہو جائے، ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کہاں جاتے ہیں؟ کسی اور قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے لڑائی ہو جائے، تو اس کا حل ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کتاب اللہ سے نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نکالے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہمارے درمیان اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، اتفاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نازل کی ہوئی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ ہر جھگڑے کو، ہر معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا کر وہاں سے فیصلہ نہ لیں، تب تک ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 نصیحتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، یا رب کریم ہم سب کو اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جیسی
یا رب کریم تیری رضا ہو، تیری رضا والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا رب کریم ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اختلاف جیسی بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم سب آج مظلوم ہو رہے ہیں، یا رب کریم ہم تیری رحمت سے امید کرتے ہیں۔ یا رب کریم ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم یقیناً ہم نے تیرے حکموں کو توڑ کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یا رب کریم یقیناً ہم نے تیرے غضب کو للکارا ہے۔ یا رب کریم لیکن تو ہی بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ یا رب کریم تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یا رب کریم تو اپنی رحم سے ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہماری دعاؤں عملوں کو